اے ہون استاد صاحب خطاب کرے سن لیکن خطاب کرو پہلے میں نعرہ چمارا جو پتہ لگے جو عاشق تھریے بیٹھو یا ڈریے بیٹھو تے انشاءاللہ استاد صاحب محبت نالواز کرے سن اگر 10-15 منٹ ہوتے تھی وے سن تا اے یار دے ذکر اچ بیٹھی قیامت اچ پتہ لگ سی ہون نعرہ مارو تیار ہے وے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفة المؤمن الموت وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام الموت ريحانة المؤمن وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام الموت راحة المؤمن وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو أخ أو صديق ثقة فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب محبت دنال اپنے سونے آقا دی ذات پاک تے درود السلام دا نظرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بلند آواز آمنی چاہی دیا الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین بے شمار حمد اللہ رب العزت دی تلکھاں کروڑاں درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے دعا ہے اللہ رب العالمین تسادی تے این بندہ ناچیز دی این پاک محفل دی حاضری قبول اللہ آمین نہایت ہی واجب القدر والاحترام عالم ذیشان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام عاشقان مصطفیٰ دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سارے محترم بھائی محمد طارق صاحب دے بھائی محمد ساجد صاحب جو وصال فرماگن اللہ کریم انہوں دے درجات بلند و بالا فرماوے انہوں دی قبر کو روشن منور کرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے اسادہ اپنا گھر رہے محمد طارق سہی اسارے رشتہ دارن ویسے بھی اسامنا ہا لیکن ہی موقع دے اتے اے سعادت مل دی پئی ہے کہ اساں اپنی زبانی جو ذکر مصطفیٰ پہ کریں سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسارے اپنے عزیز نسا دعا منتوں اللہ تعالیٰ اسارے بھرا دی قبر کو روشن منور فرماوے انہاں کو نبی پاک علیہ السلام دا قرب عطا فرماوے بڑا حسین بڑا خوبصورت بڑا دل نشین خطاب تساں سماعت فرمائے سونی آواز دے وچ تے سونے انداز دے وچ ٹھر دے بیٹھے آوے تے خوش دینے بیٹھے آوے سونے آقا دی شان سنتے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے حقیقت ہے حضرت مفتی احمد یار خانہ ایمی رحمت اللہ علیہ سے ایک شعر بیان کتے اپنی مرات المناجیح دے اندر آپ ارشاد فرمینن گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم کہ یا رسول اللہ میں گناہ گاراں لیکن میں بڑا خوش نصیب ہاں سبحان اللہ گناہ گار ہاں سیاہ کار ہاں ولیکن خوش نصیبم لیکن میں بڑا خوش نصیب ہاں کیوں اتنا خوش نصیب ہاں فرمینن کہ بری امت تو کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں گناہ گار ہاں لیکن میں تہاڈا غلام ہاں میں تہاڈا کلمہ پڑھدا
میں تہاڈے دین کو منیندا تے میں تہاڈا امتی ہاں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اپا جتنا فخر کروں اپا جتنا ناز کروں اپنے واسطے وڈا اعزاز ہے کہ اپا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام دے امتی ہوں تے نبی پاک علیہ السلام دے امت دی کیا شان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے وَيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ارشاد فرمائے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی نبی دی امت دی مغفرت دی دعا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں تک کتنا خوش نصیب ہوں، کتنا آپا قسمت علیہ ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپا کو نبی پاک دا امتی بڑھے، نبی آخر الزمان دا غلام بڑھے تے شان او عطا فرمائیے کہ اساں اپنے واسطے بھاویں دعا نہ ہی منگوں وہ ملائکہ سارے واسطے دعا منگنے، اللہ تعالیٰ دی نوری مخلوق سارے واسطے دعا منگ دیئے تا ایتا او سارے واسطے دعا منگ دیں۔ اللہ رب العالمین ساری شان ودا چھوڑیے تے جے ویلے مومن دے حق کے دعا منگدا اسے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا فائدہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث پاک میں تمہارے سامنے پڑھیے، اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے تحفۃ المؤمن الموت، ارشاد فرمائے موت مومن واسطے تحفہ۔ بھی حدیث دے اندر ہے ارشاد فرمائے کہ الموت ریحانۃ المؤمن، موت مومن واسطے گل دست ہے۔ تیجی حدیث دے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے الموت راحت المؤمن، موت مومن واسطے سکون و راحت دا سبب ہے۔ ہن سوچنا لی گالے ہے کہ موت کنو اساں ڈر دوں، موت کنو اساں بھج دوں، لیکن حدیث پاک دے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا موت مومن واسطے گل دست ہے، موت مومن واسطے سکون و راحت دا سبب ہے۔ تو سوچنا لی گالے ہے کہ موت کو تحفہ کیوں قرار دیتا گے؟ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہی وجہ تو ہے کہ اگر امتی کو زندگی دے اندر نبی پاک دا دیدار نہ تھی سکے تا قبر دے اندر امتی کو نبی پاک دا دیدار ضرور نصیب تھی دے، نبی کریم علیہ السلام دی زیارتوں کو نصیب تھی دیئے۔ ہی وجہ تو فرمائے کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے کیونکہ جے ویلے اکھ مٹین دیئے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت تھی دیئے۔ حضرت مفتی محمد خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے بڑے خوبصورت حکایت نقل فرمائیے، میرات المناجیح دے اندر آپ نے ارشاد فرمائے ایک ولی کامل کنو پچھا گیا صحیح اے دسو کہ مومن دی زندگی بہتر ہے یا مومن دی موت بہتر ہے؟ سبحان اللہ، آپ سوچا میرا توجہ رکھے جو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا پچھا گیا ولی کامل کنو صحیح دسو مومن دی موت بہتر ہے یا مومن دی زندگی بہتر ہے؟ نبی پاک دے غلاموں ہر شے کو ہر بندہ اپنے انداز نال دے دے، اساں دنیا کو اپنے حساب نال دے دوں تے جو اللہ دے ولیین او ای جہان کو اپنی نظر نال دے دیں۔ ولی کامل نے جو جواب دیتے وہ سنن دے لائے کہ ولی کامل نے جواب دیتے کہ اے مسلمانوں، اے سوال کرن اللہ، اے سائل تو پوچھ دی کہ مومن دی زندگی بہتر ہے یا مومن دی موت بہتر ہے؟ تب فرمائے نے میرا جواب ہے کہ نبی پاک دے زمانے دے وچ مومن دی زندگی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جو نبی پاک دا زمانہ ظاہری حیات طیبہ ہے، نبی پاک دے زمانے دے وچ مومن دی زندگی بہتر ہے کیونکہ ہوں ٹائم جو اکھ بھلیندہ ان کو نبی پاک دا دیدار تھی نہا، فرمائنے ہی زمانے دے وچ مومن دی موت بہتر ہے کیونکہ ہی زمانے دے وچ جو اکھ مٹیں دے ان کو نبی پاک دا دیدار تھی نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تو وہاں سنیے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے قبلہ علامہ صاحب نے الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، موت ایک پل ہے جن کو کراس کرتے بندہ اپنے محبوب تک پہنچ دے۔ اتنا میں تفسیر
تفسیر مظہری دے حوالے دے نال ایک واقعہ تو آجے سامنے رکھن چاہنا. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو واقعی اے موت ایک ایجی چیز ہے جیڑی اسا کو اپنے رب نال بھی ملا دیں دیئے تے اپنے رسول نال بھی ملا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی پاک دے ڈالن تے نبیین دے امام تے سردارن. نبی کریم علیہ السلام دے غلامو انہیں کنے موت علی فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف گھنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام کی میں آونا تھے. انہیں کسی میں تمہاری روح قبض کرن واسطے آیا. تو آجا ٹائم مکمل تھی گئے میں تمہاری روح قبض کرن واسطے آیا. نبی پاک دے غلامو توجہ نال سننا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام میں کو اللہ تعالیٰ کنو اے پوچھ جو یا الہ العالمین کوئی یار کو مرے نے انہیں تا میں کو اپنا خلیل بڑھائی. قرآن کریم دے اندر اعلان کی تھی کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بڑھائے. تے خلیل عربی زبان دے وے سلیندن گہرے دوست. سبحان اللہ. خلیل عربی زبان دے وے سلیندن پکے یار کو وفادار تے مخلص دوست کو آدن خلیل. جے ویلے موت علی فرشتہ آئے نا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کرو کہ یا الہ العالمین اوہ یار بڑھے نہیں والا موت علی فرشتہ بھی نہیں. اسا کو اے سمجھا جو کوئی یار کو مرے میں یار کو موت دیندے. نبی پاک دے غلاموں توجہ رکھنی ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام عرض کیتی ہے مالک و مولا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال پہ کریں کہ یا الہ العالمین اوہیں تا میں کو اپنا دوست بڑھائی اوہیں تا میں کو اپنا یار بڑھائی والا موت علیہ فرشتے کو بھیج دیتی. اے داس جو کوئی یار کو مریں دے. جے ویلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اے پوچھے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے اسرائیل علیہ السلام میرے یار دی خدمت عرض کر. اے ابراہیم علیہ السلام میں کو تسا نسو او بھی کوئی یار ہے جڑا یار کو ملن دی تمنا نہ رکھے نہ ہوئے. او بھی کوئی دوست ہے جڑا دوست کو ملن دی آرزو نہ رکھے نہ ہوئے. ارشاد فرمائے یہ موت ایک پردہ ہے یہ پردہ ہٹن دی دیرے تیری ملاقات یا اللہ رب العالمین نال تھیونی ہے یا سید المرسلین دے نال. نبی پاک علیہ السلام نے غلام قربان تھی وہاں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقیں دا ذکر تھی وے تا پہلے نمبر تے اے نبی سین دے عاشق حضرت بلال سین ذکر تھی وے. نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اللہ کریم نے او شان عطا فرمائیے کہ جے ویلے نبی سے مکہ شریف فتح کتے تے اذان دا ٹائم تھے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے کو سجے تے ارشاد فرمائے اے بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھون تے اذان قربان تھی ویجے. نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اوہا مکہ شریف دی سرزمین ہے جتا حضرت بلال تے ظلم تھی دے ہن حضرت بلال تے ستم دے پہاڑ ٹوٹ دے ہن لیکن نبی پاک نے اپنے غلام دی شان دکھائی. ارشاد فرمائے اے بلال اج سارے دشمن سر جھکئی کڑن اج اللہ تیری شان ودھائیے تلے کھڑتے اذان نہ دے کعبے شریف تے چڑھون تے اذان پڑھ. نبی پاک دے غلاموں توجہ رکھنی حضرت بلال جولے بیت اللہ شریف دی چھت تے آئین نا عاشقانہ جملے عرض کیتے ہیں یا نبی اللہ میں ہر جاتے اذان پڑھی ہم تے منہ کعبے دے کریں دا ہم اج کعبے تے چڑیا کھڑا دا منہ کے دے کرا مدینہ شریف اذان دے دا ہم تا منہ کعبے شریف والے پاسے کریں دا ہم احد دے میدان چ اذان لیتی ہم تا کعبے والے پاسے منہ کیتم تبوک دے وچ اذان پڑھی ہم تا کعبے والے پاسے رخ کیتم. یا رسول اللہ ہن تا چڑھیا خود کعبے دے کھڑا تا میں منہ کے دے کرا. نبی پاک دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اے بلال ہر مقام تے اذان لیتی رخ بیت اللہ شریف دی طرف کیتی. اج اذان دے تو میں نے دیکھ میں تینے دیکھا تو اج کعبے دے کعبے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے اذان پڑھ. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اتنی وڈی شان دا مالک حضرت سیدنا بلال حبشی دا آخری ٹائم ہے. ہن دسن دا مقصد ہے نبی ہوئن
ولی ہومن صحابہ ہومن محدثین ہومن نبی پاک دے غلامو ایک این او آویں دے جڑا بندے کو ہی دنیا تو روانہ تھیمنا پم دے ہی دنیا تو کوچ کرنا پم دے لہٰذا اے دار الفنائے اے عارضی جہانے اتھا نہ عالم کو اندہ علم موت کنو بچا سکسے نہ بادشاہ کو اندی بادشاہت موت تو بچا سکسے نہ وزیر کو اندی وزارت موت تو بچا سکسے نہ جاگیردار جگیراؤں کو موت کنو بچا سکسے جے ویلے اللہ تعالیٰ دی طرف ٹائم مکمل دی ورنے نبی پاک دے غلاموں ارشاد فرمائے ہوں ٹائم آدمی دی تیاری ہووے یا نہ ہووے ہوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پڑھنے حضرت سیدنا بلال حبشی سیندہ آخری ٹائمیں چند گھڑیاں دے مہمانن تے انہیں دی گھر علی دے منہ چو کلمات نکتن انہیں کہ واہ حسنا ہے غم الفراق ہے جدائی حضرت بلال سینے جے ویلے اے الفاظ سنین قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ سے شفا شریف کے اندر لکھے نبی پاک دے غلامو حضرت بلال سینے اے الفاظ سنتے اپنی گھر علی کو روکینے تے فرمائنے اینا آنکھ کے واہ حسنا ہے غم الفراق ہے جدائی ہوا کہ سنا میں کیا آکھاں چند گھڑیاں دے مہمان ہوئے بولا ہمیشہ واسطے جدائی آونی ہے میں بے سہارا تھی ویسا تہاری اولاد یتیم تھی ویسے ہمیشہ واسطے جدائی آوے سے اے غم دا موقع نہیں دے بیا کیا ہے اے جدائی دا موقع نہیں دے بیا کیا ہے نبی پاک دے غلامو آپ نے ارشاد فرمائے تو این آنکھ واہ ترابا کیا خوشی دا موقع ہے کیا مسرت دا مقام ہے وہاں کسی تو چند گھڑیاں دے مہمانوں والا ہمیشہ واسطے جدائیے اے خوشی دا موقع کی میں تھی سکتے نبی پاک دے غلاموں توجہ رکھنی ہے حضرت بلال تے قربان تھی وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے اے خوشی دا موقع ہی وجہ تمہیں غدن القل احبت محمدن و حزبہو آپ نے ارشاد فرمائے میرے قبر پجڑ دی دے رے یا میں نبی سین دے رلے ہو سا یا نبی سین دے غلامے دے رلے ہو سا صحابہ کرام دے کٹھے ہو سا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تہیں حدیث کنو پتہ چلیا کہ جو غلام بھی قبر دے اندر ویندے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب پیندے اور نبی کریم علیہ السلام دے نال رہنے آخری حدیث شریف میں تمہارے سامنے بیان کرے نہ پیاسے یار غار یار مزار واقف اسرار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دا آخری ٹائم ہے نبی پاک علیہ السلام دے وفادار صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی وفات دا وقت جے ویلے قریب ہے ان نبی پاک دے غلام خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر سے وصیت کی تھی اپنے گھر آلیاں کو صحابہ کرام کو وصیت کی تو نے کہ دوستو جے ویلے میرا جنازہ پڑھ گنو دفناون تو پہلے میری میت کو روضہ رسول تے چاہو نبی سیندی بارگاہ دے پیش کرے جو میں کھوں والا نبی پاک کنو اجازت منگے جو کہ یا رسول اللہ تو ہدا یار غار موجود ہے یا نبی اللہ علیہ السلام اگر اجازت ہوئے تو ہدے رلے دفناؤں اگر اجازت نہ ہوئے تو ہدے یار کو جنت البقیع دے اندر دفناؤں نبی پاک دے غلام توجہ رکھنی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضرت مولا علی سے کو سجدہ ارشاد فرمائنے علی المرتضی میری تمنا اے ہے جڑے ہتھے نال نبی سے کو آخری غسل دیتا ہوئے انہیں ہتھے نال میں کوئی تو آن غسل لے اور اے وصیت کی تھی کہ جنازہ پڑھتے میری میت اقدس کو نبی پاک علیہ السلام دے روضہ پاک تے حاضر کرنے ہن تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سے نے لکھے کہ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے نے جسم پاک پچاتے نبی پاک علیہ السلام دے روضہ اطہر تے حاضر تھے تے آپ نے جو وصیت کی تھی کہ نبی سے کنو اجازت منگے جو صحابہ کرام نے وہ وصیت پوری کی تھی ہن میں تو آکھنو پوچھنا چاہتا سارے سیانے بیٹھو نبی پاک دے غلاموں اجازت زندہ کنو منگین دیئے یا مردہ کنو منگین تا ابو بکر صدیق صحیح نے وصیت کی تھی کہ نبی صحیح کنو اجازت منگے جو 2.25 سال پہلے نبی پاک دا وصال تھی گیا 2.25 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق صحیح نہ وصال تھے تے فرمیندے پن اجازت نبی پاک کنو منگے جو معلوم تھیا کہ آپ نے وصیت کی
کیتی ہے اور سارے صحابہ نے وصیت پوری کیتی ہے کہ اول صحابی کنولات آخری صحابی تک دا اے عقیدہ ہا کہ اسادہ نبی کل بھی زندہ ہا اج بھی اپنے روزے دے اندر زندہ ہے اور اپنے غلامیں دی آرزو کو سن دے بھی ہیں انہیں دی فریاد کو سن دے بھی ہیں تے ان دا جواب عطا فرمائیں تو آدھا ہانٹر سے گال مکتی پئیے نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں جے ویلے آپ جسم پاک پچا کے روزہ اطہر تے حاضر تھے نہ صحیح ایویں نبی صحیح دے دروازہ مبارک تے سامنے آپ دی لاش مبارک رکھی حضرت علی المرتضی صحیح عقیدے تے عرض کیتی نے السلام علیک یا رسول اللہ ہذا ابو بکر یستأذنو کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڑے ہوتے سلام ہوئے اے صحیح تہاڑا یار غار ابو بکر صدیق صحیح موجودن تے اجازت پہ منگ دن آقا اگر اجازت ہوئے تہاڑے پاسے نال ہنے کو دفنوں اگر اجازت نہ ہوئے جنت البقیع دے اندر ہنے دی مزار پاک پڑے نبی پاک دے غلاموں امام راضی صحیح لکھے وہ نبی صحیح نے اپنا ہومن دکھایا صدیق دے نال محبت دا اظہار فرمایا نبی صحیح دے روزہ پاک دا دروازہ بندھا تالا بھی لگا ہویا کونڈا بھی ملیا ہویا جے ویلے علی المرتضی صحیح نے عرض کی تینا صحیح ہے یار غار ابو بکر صدیق صحیح حاضرین اجازت پہ منگدن علماء نے لکھے کہ بند دروازہ خود بخود کھلیے تالا بھی خود کھلیے کونڈا بھی خود کھلیے نبی پاک دے روزہ اطہر دا دروازہ کھلیے تے روزہ پاکی جو آواز آئیے اوصل الحبیب الى الحبیب ادخل الحبیب الى الحبیب کہ اے میرے غلاموں یار کو یار دے کنے کھنو